میرے بزرگ بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، جمعۃ المبارک کا یہ دن اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو بطور انعام دیا گیا۔ اس دن کی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لحظہ اور ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں قیمتی تب بنتی ہے جب اس چیز کی معرفت اور پہچان پیدا ہو جائے۔ بغیر معرفت اور پہچان کے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، اور جب پہچان پیدا ہو جائے تو پھر حقیقت بھی بدل جاتی ہے، تعلق بھی بدل جاتا ہے، قدر و منزلت کے راستے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، مقام اور مرتبہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ معرفت ایک ایسی چیز ہے، پہچان ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی آدمی کی پہچان ہو جائے تو وہ کہتا ہے یہ واقعتاً کوئی صاحب دل ہے، صاحب مرتبہ ہے، کیونکہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے، اور پہچان کے بعد انسان کا مرتبہ اور مقام بدلتا ہے۔ جب انسان ایک دوسری کی پہچان پیدا کر لیں تو حقیقت بدل جاتی ہے، اور جب انسان اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کر لے تو پھر انسان کی حقیقت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید بڑے اہل علم میں تھے، زہد و تقوی کی پرہیزگاری کے اندر بھی، ورع کے اندر بھی ان کا بڑا مقام تھا، اور عظیم مرتبت بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور صاحب دل بھی تھے۔ اتنی بڑی مملکت کے ساتھ روز رات کو 200 رکعت پڑھ کے سونا ہر آدمی کی اپنی زندگی کا ایک معیار ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ زندگی تو بڑی تھوڑی سی ہے، انسان اس کو غفلت کے ساتھ گزار لے یا پہچان کے ساتھ گزار لے۔ اگر غافل ہو کے گزارے گا تو زندگی تو گزر جائے گی لیکن پچھتاوا پیچھے رہ جاتا ہے، اور اگر عارف بن کر زندگی گزارے گا، پہچان پیدا کر کے زندگی گزارے گا تو پھر زندگی گزرے گی لیکن وہ زندگی ایسی ہوگی، شرمندگی نہیں ہوگی، اس زندگی پر پچھتاوا نہیں ہوگا، خسران اور ملال نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کیا زندگی گزاری ہے۔ اس لیے عارف کی زندگی اور غافل کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ عارف ہر قدم، زندگی کا ہر لمحہ عقل و شعور کی بنیاد پہ گزارتا ہے، فہم اور بصیرت کی بنیاد پہ گزارتا ہے۔ غافل زندگی کو غفلت کی بنیاد پر گزار دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے ایمان والوں کو خطاب کیا اور کہا عارف بن جانا، غافل نہ بننا،
انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا تو کیا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ زندگی یوں نہ گزارنا، مال کی کثرت اور پھر تفاخر بینکم، آپس میں فخر ہے، میری اتنی اولاد، میرا اتنا مال، اور پھر میرا اتنا بینک بیلنس۔ ان چیزوں کے اندر اگر تم پڑ جاؤ گے تو زندگی کی حقیقت کو کھو دو گے، یہ غفلت کی زندگی تمہاری پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ کہتے ہیں شکار پہ گئے، جب شکار پہ گئے تو پیاس لگی، دیکھا ایک جھونپڑا ہے، جھونپڑے میں ایک خاتون ہے اور ایک بوڑھی خاتون ہے۔ پیاس لگی تو انہوں نے پانی منگوایا، وہاں جو بچی تھی اس نے جو پانی دیا تو اس نے پہچان لیا، اتنی ذہین اور اتنی باشعور، کہ یہ جو شخص آنے والا ہے یہ صاحب مرتبہ ہے، صاحب مقام ہے، اور یہاں تک کہ اس کی نظر نے پہچان لیا یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بادشاہی وقت ہے، جھونپڑی بھی رہتی ہے لیکن شعور کا عالم یہ ہے، فہم اور بصیرت کا عالم یہ ہے۔ اس نے انار توڑا، انار کا جوس نکالا، اور جو اس کے پاس اسباب اور وسائل تھے کپڑے میں چھان کر اس نے ان کو دے دیا، اور ساتھ کہا امیر المومنین یہ نوش فرمائیں۔ اب آپ دیکھیں ایک بچی جو جنگل میں رہتی ہے، بیابان جنگل ہے، کہاں پائے تخت اور کہاں جنگل میں رہنے والی وہ جھونپڑی کے اندر وہ خاتون۔ اب اس نے جب اتنی پہچان اور معرفت پیدا کی تو ہارون الرشید بڑے حیران ہوئے، کہنے لگا یہ تو نے یہ اس کو چھانا کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے بادشاہ کو وہاں چھان کے دیا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا میں نے اس لیے چھانا کہ امیر المومنین کے منہ میں صرف پانی جائے، ذرات نہ جائیں، کوئی اور چیز نہ جائے۔ جب بادشاہ وقت گھر میں گیا تو اس نے فوراً وہاں سے کہا کہ اس خاتون کو میں نے اپنی منکوحہ بنانا ہے، پیغام نکاح بھیج دیا۔ یہ جو خاتون تھی یہ ملکہ زبیدہ بنی۔ اب دیکھیں ایک خاتون نے جب معرفت پیدا کر لی، دنیاوی اعتبار سے وہ آگے اتنی نکلی کہ پوری دنیا پر جو مملکت پر حکومت کرنے والا بادشاہ ہے وہ اس کی ملکہ بن گئی۔ جب آدمی پہچان پیدا کر لیتا ہے تو حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، مقام اور مرتبے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے کیفیات کھل جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس چیز کی معرفت پیدا کر لے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کی معرفت پیدا کرتا ہے، مقام اور مرتبے کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، جب یہی انسان اللہ کی معرفت پیدا کر لے گا، اللہ کی پہچان پیدا کر لے گا، زندگی سے غفلت کو ختم کر لے گا، زندگی کے اندر وہ شاکر بن جائے گا، زندگی کے اندر وہ اپنی اس غفلت کو، اپنی کوتاہیوں کو ختم کر کے عارف بن جائے گا۔ جب عارف بنے گا، پہچان پیدا کرنے والا بنے گا، پھر مقام اور مرتبے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، دنیا کی کیفیات بھی کھلتی چلی جائیں گی، تعلق مع اللہ بھی کھلتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ پہچان پیدا ہو گئی، معرفت پیدا ہو گئی۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، یہ اتنا بڑا علم ہے۔ آج ہم 10-10 12-12 15-15 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن اگر توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ روز صرف آدھا گھنٹہ اس پر لگائیں کہ رب کی پہچان پیدا کرنی ہے، آپ پھر اگلے 40 دنوں میں دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اس سے اگلے 40 دنوں میں دیکھیں گے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ صرف آدھا گھنٹہ روز اس توجہ کے ساتھ گزارنا
کہ میں نے رب کی پہچان کو اپنے اندر منتقل کرنا ہے، رب کی معرفت کو منتقل کرنا ہے، رب کو جاننا ہے، رب کی پہچان اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جس انسان کے اندر رب کی پہچان پیدا ہو جائے تو گویا وہ در حقیقت، اس لیے آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے جو آدمی بادشاہ وقت کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اس کے سارے ایس او پیز کا علم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے دربار میں جانے کے اصول اور قانون کیا ہے، وہاں بادشاہ وقت کے سامنے جانا ہے، بڑے کے پاس جانا ہے تو وہاں کے آداب کیا ہیں، وہاں کی ساری ترتیب کیا ہے۔ اب اس کے ذہن میں ایک ایک چیز کی معرفت اور پہچان ہے، بات کیسے کرنی ہے، چیز کیسے پیش کرنی ہے، مزاج کا علم اس کو ایسے ہے کہ وہ ایسی اپنی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا جس سے اس کا بڑا ناراض ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے، اس نے ان ساری چیزوں کی پہچان پیدا کر لی، گفتگو کے آداب ذہن بنا لیا، اگلے کی حقیقت کو سمجھ لیا، اگلے کے مزاج کو جان لیا کہ میں یہ بات کروں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، یہ کام کروں گا تو ناراض ہو جائے گا، میں نے یہ حرکت کی تو ناراض ہو جائے گا۔ اب وہاں پر اس کی کیفیت تبدیل ہے۔ دیکھیں اسی لیے ایمان والا جب مسجد میں آتا ہے اب اس کے اندر یہ پہچان ہے، اب پوری توجہ کے ساتھ وہ آتا ہے، یہی تو پہچان ہے۔ جوتے اس نے باہر اتارے، باوضو ہو کر اندر آیا، اب جس کے سر پہ ٹوپی نہیں وہ ٹوپی بھی پہننے کی کوشش کرتا ہے، جس کے کپڑے صاف نہیں وہ پاک اور صاف کپڑے پہن کے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا جس آدمی کی جیب میں نسوار ہے وہ بھی اٹھا کر اپنی جوتی میں رکھ کے آ جاتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، نماز پڑھوں گا، میرے پاس میرے پاکٹ میں نسوار بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ جو چیز میں منہ میں ڈالتا ہوں اس کو ایک طرف رکھ کر آ جاتا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ پہچان ہے، یہ معرفت ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ اور پھر اس سارے ایس او پیز کو طے کرتا ہوا جب اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، سب سے بڑا تو ہے، سب سے بلند تو ہے، سب سے عالی تو ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایمان والے کے اندر اللہ کی معرفت ہے، پہچان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو آدمی نماز میں جتنی پہچان پیدا کر لیتا ہے اتنا ہی اس کو نماز میں اجر ملتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، ایک وہ ہے جس نے حفظ کیا ہوا ہے، ایک وہ ہے جس نے حفظ کے ساتھ علم کیا ہوا ہے، اس کو ترجمہ بھی آتا ہے، اس کو صرف اور نحو بھی کا بھی علم ہے۔ اس لیے نماز کے اندر ایک آدمی اگر ایسی غلطی کرتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں غلطیوں کی دو کیفیات ہیں، ایک غلطی وہ ہے لہن جلی، ایک ہے لہن خفی۔ لہن جلی کا مطلب یہ ہے ایسی نماز میں غلطی جو آدمی جان بوجھ کر علی وجہ البصیرت وہ کر دے، نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب لہن خفی یہ ہے اس سے نماز ٹوٹتی تو نہیں لیکن نماز کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے، نماز کے اندر مکروہ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اہل علم ہیں، اب جس آدمی کو اس کا ادراک ہے کہ میں نے قرآن مجید میں کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی، اب مثال کے طور پہ اب ہم کثرت کے ساتھ ہمارے یہاں نماز میں لوگ ایک سورت پڑھتے ہیں جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، قل هو اللہ احد، ہم سب یہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں قاف ہے، اس قل اس کا مطلب یہ ہے کہ کہہ دیجئے، اے پیغمبر قل کہہ دیجئے۔ ایک آدمی اگر قاف ادا نہیں کر سکتا بلکہ کہتا ہے قل هو اللہ، اب قل کا مطلب یہ ہے کھائیے، قل کا مطلب یہ ہے کہ پڑھیے، کہہ دیجئے۔ اب کہنے میں اور کھانے میں کتنا فرق ہے؟ ایک آدمی اگر علی وجہ البصیرت نماز میں پتہ ہے اس کو قل کہنا ہے، قل کہہ دیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اب ہم سورہ نصر پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ، اب نصر کا مطلب صاد کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے مدد، جب مدد آ پہنچی اللہ کی۔ اب ایک آدمی نصر اللہ صاد نہیں کہتا بلکہ نصر اللہ کہتا ہے، نصر سین کے ساتھ، جب سین کے ساتھ کہے گا تو اس کا مطلب ہے عربی میں گدھ۔ اب کہاں نصر گدھ اور کہاں نصر مدد۔ اب سین اور صاد کے فرق سے جس آدمی نے اس کا اہتمام نہیں کیا گویا اس نے اپنی نماز کو فاسد کر دیا۔
اس لیے یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں کم از کم ہر نمازی کو یہ تجوید کے ساتھ ازبر ہوں، پورے ادراک کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ. جیسے ہم انگلش بولتے ہیں تو ایک ایک پروننسیشن کو ہم کہتے ہیں کہ ادائیگی اور تلفظ کا ہم نے خیال کرنا ہے. ایک ایک لفظ کو ہم اسی سینٹنس کو وہاں سے نکالتے ہیں، بلکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں جیسے جو ہے نا جی وہ یورپین وہ اس کو ادا کرتے ہیں ویسے ہم ادا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید یہ عربی لب و لہجہ ایسا ہے، اگر ہم اس کو پوری پہچان اور معرفت کے ساتھ ادا کریں گے تو نماز میں اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ایک آدمی حافظ ہے اس کو اجر کچھ اور ملے گا، جس نے تجوید پڑھ لی اس کا اجر کچھ اور ہے، جس نے علم پڑھ لیا اس کا اجر کچھ اور ہے، جس نے فقہ پڑھ لی اس کا اجر کچھ اور ہے، اور جس نے اس سارے علوم کے ساتھ اسپیشلائزیشن کر لیا، فار ایگزامپل وہ مفتی بن گیا، تخصص فی الفقہ کر لیا، تخصص فی الحدیث کر لیا. پھر اس کے بعد ایک شخص وہ ہے جس نے یہ سارے کام کرتے کرتے درجہ اجتہاد تک پہنچ چکا، مجتہد کے درجے تک پہنچ چکا، اس کی کیفیت اور ہے. پھر اس کے بعد اگر اس نے سلوک کے راستوں کو طے کرنا شروع کر دیا، ایک طرف عالم بن گیا، ایک طرف عارف بننا شروع کر دیا، اب اس نے سلوک کے راستوں کو طے کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیں سلوک کے راستوں میں اب وہ پہلے درجے میں ابدال بنا، پھر اس کے بعد درجہ قطبیت پہ آیا، درجہ غوثیت پہ آیا، نقیب اور حبیب کے یہ سارے درجات اس نے طے کرنے شروع کر دیے. نماز اس نے بھی 2 فرض پڑھنے ہیں، لیکن اتنے سارے معاملات کے بعد جب وہ اس مقام تک پہنچتا ہے، ایک غوث نماز پڑھتا ہے، ایک عام آدمی نماز پڑھتا ہے. غوث نے نماز پڑھی، ابدال اور قطب نے نماز پڑھی، لیکن وہ اس مقام تک پہنچ چکا. 2 رکعت نماز جمعے کی آپ نے بھی ادا کی، لیکن آپ کو اگر صرف 1 کلو کا ثواب ملا، شاید کہ وہ اس کو کئی ٹن کا ثواب مل چکا اللہ کی نگاہ میں. کیوں؟ اس نے پہچان پیدا کر لی، عارف بنتا چلا گیا، اس کے اندر معرفت پیدا ہونا شروع ہو گئی. اور اگر ایک آدمی اس پورے درجے تک پہنچ چکا، اس لیے کہتے ہیں امت میں اگر کوئی آدمی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، جی مجتہد منتصب کے مقام پر بیٹھ جاتا ہے، کتنا بڑا اس کو مقام ملا. اب وہ آدمی اگر نماز جمعہ ادا کرتا ہے، اس کو اللہ جتنا اجر دے گا آدمی تصور نہیں کر سکتا. اور پھر ساروں سے نکل کر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک صحابی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت اور تربیت میں اپنے آپ کو وقف کر دیا، وہ شخص یہی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سارے دنیا کے سارے انسان مل جائیں بشمول سارے علوم کے مراتب، سارے سلوک کے مراتب طے کرتے کرتے وہ شخص پہنچ گیا. اور ایسے مقام تک پہنچ چکا وہ صحابی جس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 1 لحظہ ایمان کی حالت میں بیٹھا، پھر فوت ہو گیا. 1 لحظہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا، فوت ہو گیا. وہ 2 رکعت پڑھتا ہے. لیکن نبی کی صحبت کا کیا معیار ہے، نبی کی صحبت کا کیا معیار ہے. سارے دنیا کے انسان اس صحابی کے ان 2 رکعت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. جتنا بڑا اللہ نے مقام دیا، اس صحابہ کو مقام کیوں ملا؟ پہچان والے کے پاس پہنچ چکے، جس نے اللہ کو ایسا پہچانا اس جیسا کائنات میں پہچاننے والا ہی کوئی نہیں ہے. آدمی جتنے بڑے مقام اور مرتبے کے شخص کے پاس بیٹھ جائے، جیسے ہی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ ویسے ہی کندن ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ایک آدمی وہ ہے جس نے جو PhD ڈاکٹر بن چکا، اگر وہ میٹرک والے بچے کو سبق پڑھائے گا تو اس کا لیول ہی کچھ اور ہوگا. ایسا بچہ اگر کسی ایسے ادارے میں چلا جائے جہاں پر سارے PhDs ہیں، جہاں پر سارے اس لیول کے لوگ بیٹھے ہیں، تو اس کالج کا، اس سکول کا معیار کچھ اور ہوگا بنسبت وہاں پر جہاں پر میٹرک والے لوگ پڑھا رہے ہیں، FA اور BSc پڑھا رہے ہیں. مقام اور مرتبہ تبدیل ہو جائے گا. کیوں تبدیل ہو گیا؟ کہ وہ لوگ پہچان والے ہیں. اس لیے کہتے ہیں سارے دنیا کے صحابہ، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں،
ایک سجدہ جو سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا، ساری امت اس ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتی۔ پہچان ہے۔ پہچان کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ قرب ہے، تعلق ہے۔ جو اس مرکز نور کے ساتھ جتنا اپنے آپ کو جوڑتا چلا جائے گا، کائنات میں اس کا مقام اور مرتبہ بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق، ساری دنیا ایسی بن جائے، ابو بکر صدیق کے قلب کی طرح دنیا بن جائے، رسول اللہ نے ایک سجدہ کیا، اس کو ساری کائنات نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ پہچان ہے۔ جو آدمی جتنی اللہ کی پہچان پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام دیا کہ آپ سید الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، سارے انبیاء کے امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں۔ یہ مرتبہ امامت کیوں ملا؟ مرتبہ قیادت اور سیادت کیوں ملا؟ یہ سید الانبیاء کا مقام کیوں ملا؟ پہچان کی بنیاد پر۔ اور جو آدمی جتنی پہچان کرتا چلا جاتا ہے، معرفت کے دروازے اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا آدمی غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، پھر اس کو کچھ نہیں ملتا۔ غافل کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا، وہ اپنی زندگی گزار لیتا ہے، 50 سال 60 سال 70 سال وہ اس نے زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد یہاں سے وہ چلا گیا۔ لیکن جب عارف پہچان کی بنیاد پر یہاں سے جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہی کچھ اور بن جاتا ہے۔ یہ پہچان، یہ معرفت، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کے اندر اگر معرفت کا ادراک وجود ملنا شروع ہو جائے پھر اس کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیوں دنیا تبدیل ہوتی ہے؟ آج مجھے اور آپ کو اس دنیا کی معرفت ہے، ہمارے پاس 50,000 آ گیا، ہمیں 50,000 کی پہچان ہے۔ ایک بچہ، اس کو 100 روپے کی پہچان ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کو 2 کروڑ کی پہچان ہے۔ اب اس کی پہچان وہاں تک ہے، اور یا اللہ دنیا کی ایسی کیفیت ہے، دنیا ان کے سامنے کھل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے۔ رسول اللہ نے معراج کے موقع پر دنیا کو دیکھا، ایک بوڑھی ذلیل کی کیفیت میں دیکھا، رسوا ہوئی کیفیت میں دیکھا۔ اب دیکھیں پہچان ہے، جس کو جس چیز کی جتنی پہچان پیدا ہو جائے اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا، سمجھ گئے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں یہ جملہ فرمایا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو کھیل تماشا ہے۔ ایمان والا عارف اس کھیل تماشے سے اپنی آپ کو، اپنی ذات کو بچا کے یہاں سے نکل جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہے اگر میں یہاں پھنس گیا تو پھر ایسا پھنسوں گا، پھر یہ دنیا پھر جان نہیں چھوڑتی۔ اس لیے اپنی زندگی میں پہچان پیدا کرنا، اللہ کی پہچان، قرآن کی پہچان، نبی کی پہچان، اولیاء اللہ کی پہچان، ائمہ صحابہ کی پہچان، ان سب لوگوں کی پہچان پیدا کرنا، یہ اس مقام اور مرتبے تک کیسے پہنچے؟ اگر ہم اس مقام اور مرتبے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم نے ان راستوں سے جانا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر کسی کامیاب آدمی کو آئیڈیل بناتا ہے کہ میرا یہ آئیڈیل ہے، تو پھر اس کے سارے عادتوں اطوار کو کوشش کرتا ہے کاپی کرنے کی، میں نے ایسے ایسے کرنا ہے، جب ایسے کرنا ہے تو پھر مقام ملے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے ایمان والوں کو کہا، اگر تم دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں چاہتے ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے بڑی معرفت اور پہچان اللہ کے رسول نے پیدا کی۔ آپ اگر اللہ کے رسول کو آئیڈیل اور رہبر اور رہنما بناؤ گے تو آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کی اور اس حقیقت کو سمجھ کر اپنی آخرت کی بنیاد کی درستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا